اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما المسیح ابن مریم الا رسول۔ مسیح ابن مریم رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ عیسائی نصارہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے اور اللہ ہی مانا کرتے تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات آپ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلا لفظ استعمال کیا کہ المسیح ابن مریم، کہ مسیح یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ بیٹے ہونے کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ موجود نہیں تھے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہوں تو جس وقت وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت پھر کائنات کا نظام کون چلا رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ جو ذات اس وقت اللہ تھی، ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی وہی ذات اللہ ہے۔ تو یہ بیٹے ہیں، اور بیٹا اپنے وجود میں آنے کے لیے اپنی ماں کا محتاج بھی ہے، ماں کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ تو یہ مریم کے بیٹے ہیں، مریم نے ان کو جنم دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کی کہ وہ ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں، اور رسول ان سے پہلے بھی بہت سارے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے رسول اور نبی ہوئے ہیں۔ اگر وہ خدا اور اللہ نہیں تھے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرح ظاہر ہے کہ خدا اور رسول نہیں ہیں، تو ان رسولوں کی طرح یہ بھی ایک رسول ہیں۔ اور قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بعینہ یہی لفظ چوتھے پارے میں گزر چکے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جس وقت احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر اڑ گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور پھر جس وقت واقع میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امت بہت زیادہ غم سے ناڈال ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیتیں پڑھ کر امت کو سنبھالا دینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہوئے ہیں، تو اپنا وقت پورا کر کے جیسے وہ دنیا سے چلے گئے آپ کو بھی دنیا سے جانا ہی تھا۔ تو اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک طریقہ دینے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ طریقہ مکمل ہو گیا، اس لیے آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ تو رسول آپ سے پہلے بھی ہوئے ہیں، تو اگر وہ خدا نہیں تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہیں۔ صدیقہ سچ بولنے والے کو کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں نبی کے بعد سب سے اونچا ولایت کا درجہ ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل تھا۔ اور یہاں پر حضرت مریم کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ انبیاء کے بعد ولایت کا یہ سب سے بڑا درجہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو وہ بھی اللہ کی نیک بندی، اللہ کی ولیہ تھیں۔ کانا یاکلان الطعام،
کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ لفظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے نظریے کی رد کی ہے اور پوری امت مسلمہ کو سمجھایا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو بھی شخص کھانا کھاتا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ظاہر ہے کہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کھانا کھائے بغیر جینا مشکل ہے، اور پھر کھانا کھانے کے لیے صرف اتنا تو نہیں ہے کہ سامنے کھانا موجود ہے اس کو کھا لیا، صرف اس کو کھانے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاتھ کی ضرورت ہے جو انسان اس کو کھانے کو اپنے منہ تک لے کے جاتا ہے، پھر منہ کے اندر دانتوں کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ منہ کے کوا اور پٹھے اس کھانے کو اندر گزارتے ہیں، اس چیز کا انسان ضرورت مند ہے۔ پھر وہ کھانا اپنی صحیح جگہ پر چلا جائے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اپنی صحیح جگہ پر جا کر ہمارے جسم کے لیے مفید ثابت ہو، یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور پھر جو اضافی اجزاء ہیں وہ جسم سے خارج ہو جائیں، یہ بھی ضرورت ہے۔ اور پھر کھانے سے پہلے کے بے شمار مراحل ہیں۔ کھانا حاصل کرنے کے لیے ہمیں زمین کی بھی ضرورت ہے، سورج چاند ستاروں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور کھیتی باڑی کے لیے کھیتی باڑی کے آلات کی ضرورت ہے۔ اور جو بندہ کھاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو پینا بھی ہوگا، پینے کے لیے انسان بے شمار چیزوں کے لیے ضرورت مند ہے۔ تو جو بندہ اتنی ساری ضرورتوں کی جکڑوں میں جکڑا ہوا ہو وہ اللہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر کمزوری سے ہر ضرورت سے پاک ہو، اللہ کو کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے۔ اور انسان صرف اسی ایک لفظ کو لے کر سوچنا شروع کر دے کہ کھانا ہماری ضرورت ہے، تو کھانا ضرورت کا معنی یہ ہے کہ پیچھے ضرورتوں کے پورے باب ہیں، جس طرف کو بھی رخ کریں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، یہ زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کا محتاج رہتا ہے۔ پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے میں کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس کے نتیجے میں صحت بیماری کے مسائل بنتے ہیں، تو جو صحت بیماری کے معاملات ہیں اس کے لیے دوا دارو کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی ہماری ضرورتوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت مریم بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے اندر محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کسی چیز کی ضرورت مند نہیں ہوتی، محتاج نہیں ہوتی۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کیسے ہم ان کے لیے کھول کھول کر نشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ لوگ کہاں الٹے پھرائے جاتے ہیں، ان کی خواہشات نفسانیہ ان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں، ذاتی مفادات انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی مانے، نفس اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر اسلام اور دین میں داخل ہو۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، ایسی چیزوں کی، ایسے لوگوں کی جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں۔ بلا شبہ انسانوں کو ایک دوسرے کا محتاج بھی اللہ نے بنایا ہے، ہماری ضرورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا بھی ہے، لیکن مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر کتنے ہی لوگ ہیں وہ علاج کرواتے ہیں، بیماری بھی ایک ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہے، علاج بھی ایک ہے، ایک کو شفا مل جاتی ہے اور دوسرا زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی اور ذات ہے۔ ہاں ہماری ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ہم ایک دوسرے سے تعاون لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر مسلمان کا اصل نظریہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔
بس اس طرف متوجہ کرنا مقصود ہے۔ ضرورتیں تو ہماری پیچھے بیان کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی ماحول ہے، ایک ہی طرح کے انسان ہیں۔ ایک کھاتا ہے وہ اس کے لیے صحت کا باعث بنتا ہے، دوسرا وہی چیز کھاتا ہے وہ اس کے لیے بیماری کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس طرف بھی ذہن ہمارا رہنا چاہیے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، نہ حق نوعیت کا، نہ حق مبالغہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے کی بجائے خدا مان لینا یہ مبالغہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ ہی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو، قد ضلوا جو خود بھی گمراہ ہوئے، من قبل جو پہلے خود ہی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھے راستے سے بھی ہٹ گئے۔ تو ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، شیطان بھی انہی میں سے ہے، اور اسی طرح کفریہ طاقتیں ساری کی ساری اسی میں سے ہیں، غلط نظریات سارے اسی میں سے ہیں۔ تو خواہشات کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے ایک اللہ کے پیچھے اور اپنے رسول کے پیچھے چلنا چاہیے، صلحاء کے طریقے پر چلنا چاہیے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔